بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے صحت کاملہ اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مختلف واقعات پارٹ 4۔ رعیت پروری کی صفت میں بھی آپ بے نظیر تھے۔ اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بڑا قحط پڑا جس کا نام عرب میں عام الرمادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس قحط میں آپ نے گیہوں، گھی اور گوشت کا استعمال ترک کر دیا تھا، جو کہ خشک روٹی کبھی اس پر روغن زیتون لگا ہوا استعمال کرتے تھے، وہ ہضم نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اپنے پیٹ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اللہ مسلمانوں سے اس قحط کو دور نہ کرے گا، اس کے سوا تجھ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی قحط میں فاقوں کی کثرت اور ناموافق غذا کے سبب سے آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ اسی قحط کے لیے آپ نے اپنے حکام کو لکھ کر بھیجا کہ مدینہ منورہ کے لیے غلہ بھیجو۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 اونٹ غلہ کے ملک شام سے بھیجے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 کشتیاں مصر سے براہ دریا روانہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلہ کا نرخ جو مصر میں تھا وہی مدینہ میں ہو گیا۔ اس قحط میں آپ نے یہ بھی کہا کہ بیت المال میں جس قدر روپیہ تھا سب فقراء مساکین کو تقسیم کر دیا۔ بالآخر یہ قحط آپ ہی کی دعا سے دور ہوا۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب سے جا کر کہو کہ قحط دفع ہونے کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی۔ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، یا اللہ، ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، پانی برسا دے۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ پانی برسنے لگا۔ جن عورتوں کے شوہر باہر ہوتے خود ان کے مکانوں پر جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اور فرماتے کہ تم کو بازار سے کچھ خریدنا ہو تو میں خرید دوں گا۔ چنانچہ عورتیں اپنی لونڈیوں کو آپ کے ہمراہ کرتی تھیں۔ ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ ان سب کو بازار لے جا کر سودا خرید کر دیتے تھے اور جس کے پاس روپیہ نہ ہوتا اس کے لیے اپنے پاس سے خرید کر دیتے تھے۔ جب فوجی لوگوں کے خطوط آتے تھے تو ان کو خود جا کر ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے شوہر اللہ کے کام کر رہے ہیں اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہو۔ یہ بھی فرماتے تھے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا خط کا نہ ہو تو تم دروازہ کے پاس آ جاؤ، میں پڑھ کر سنا دوں۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہماری ڈاک فلاں دن جائے گی، خط لکھوا کر رکھنا، میں بیچ دوں گا۔ اس کے بعد خود کاغذ قلم دوات لے کر ہر ایک کے گھر میں جاتے، جس نے لکھوایا ہوتا اس سے لے لیتے اور جس نے نہ لکھوایا ہوتا اس سے پوچھ کر خود لکھ دیتے اور ان کے شوہروں کو بھجوا دیتے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو جیسی کچھ شفقت تھی وہ تو تھی ہی، ذمی کافروں کی راحت و آسائش کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اپنے جانشین کو وصیت فرما گئے تھے کہ ذمی کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے اور جزیہ کی زیادتی کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کچھ اس کو دیا اور حکم جاری کیا کہ ایسے لوگوں کا جزیہ نہ باندھا جائے۔ ایک مرتبہ حربی کافروں نے آپ کے ملک میں بغرض تجارت آمد و رفت کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس کو عملی زندگی میں بھی اپنائیں گے۔ اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔